پیارے بچوں السلام علیکم۔ اس سے قبل ہم نثری اصناف کو مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم اصناف سخن حصہ شعر میں سے صنف غزل پر بات کریں گے۔ تو عزیز بچوں، آپ اپنی ٹیکسٹ بک پیج نمبر 121 پر سے دیکھیں تو غزل کے معنی یعنی کہ اس کی ڈیفینیشن یا تعریف کہہ لیجئے، غزل کا آغاز، اس کی شروعات کب ہوئی، اور پھر غزل کا ارتقاء کہ اس کی ترقی جو ہے وہ کیسے ہوتی رہی، تو ہم اس پر بات کریں گے اور آپ کو امتحان میں غزل پر جو ہے اس پر ایک مختصر نوٹ، غزل تعریف، آغاز اور ارتقاء، ایک مختصر نوٹ آپ کو پوچھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ہم شروع کریں گے غزلیات کا پورشن، جس میں سب سے پہلے شاعر جو ہیں وہ ہیں میر تقی میر۔ تو آج ہم غزل پر ایک مختصر نوٹ جو ہے اس کا جائزہ لیں گے۔ تو بچوں، آپ پیج نمبر 121 پر سے دیکھیں، غزل لفظ غزل کے معنی ہیں محبوب سے باتیں کرنا، عورتوں کی باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بنیادی طور پر غزل میں عشقیہ باتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ غزل میں اور طرح کے مضامین بھی داخل ہوتے گئے، اور آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ غزل میں تقریباً ہر طرح کی باتیں بیان ہو سکتی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ غزل آج بھی اردو کی سب سے زیادہ مقبول صنف سخن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ غزل کی ابتدا قصیدے سے ہوئی۔ قدیم عربی شاعری میں قصیدے کے شروع میں کچھ اشعار معشوق کی یاد میں یا موسم بہار کی آمد وغیرہ پر لکھے جاتے تھے۔ ان اشعار کو تشبیب کہا جاتا ہے۔ تشبیب کے مضامین پر مبنی اشعار قصیدے کے علاوہ آزادانہ طور پر بھی کہے جانے لگے، اور اس طرح غزل وجود میں آئی۔ ادھر اسلام سے قبل ہی عربی میں ایک طرح کی شاعری وجود میں آ چکی تھی جسے عذری کہا جاتا تھا۔ یہ نام اس لیے پڑا کہ یہ شاعری عذری نامی ایک قبیلے میں بہت مقبول تھی، بلکہ عذریوں کو ہی اس کا موجد بھی کہا جاتا ہے۔ اس شاعری کو غزل نہیں کہتے تھے، لیکن اس میں غزل کی تمام صفات موجود تھی، یعنی نظم میں ہر شعر الگ الگ مضمون کا ہوتا تھا۔ پہلا شعر یعنی مطلع ہم قافیہ ہوتا تھا۔ ہر نظم میں پاکیزہ محبت کے درد بھرے مضامین بیان ہوتے تھے۔ غزل میں بھی زیادہ تر ہجر، تنہائی اور درد مندی کی باتیں بیان ہوتی ہیں، اور ہر شعر کا مضمون الگ ہوتا ہے۔
البتہ ایسی غزلیں بھی کہی جاتی رہیں جن میں موضوع کی وحدت پائی جاتی ہے اور شاعر ایک ہی موضوع کے مختلف پہلوؤں کو تسلسل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اس طرح کی غزل کو غزل مسلسل کہتے ہیں۔ غزل تمام دنیا کی شاعری میں لاسانی اور سب سے زیادہ لچکدار صنف سخن ہے۔ دنیا کی شاعری میں کسی ایسی صنف کا وجود نہیں جس میں غزل کی مانند بحر اور ردیف و قافیہ کی وحدت ہو، لیکن ہر شعر اپنا الگ وجود بھی رکھتا ہو۔ جیسا کہ ہم اوپر دیکھ چکے ہیں، غزل کی ابتدا عربی شاعری کے اثر سے ہوئی اور فارسی شاعروں نے غزل کو واقعی غزل بنایا۔ 11ویں صدی کے آتے آتے غزل ایک مشہور اور مضبوط صنف سخن بن گئی۔ فارسی کے ذریعے یہ کئی زبانوں تک پہنچی، جن میں ترکی اور اردو سب سے زیادہ اہم ہیں۔ 19ویں صدی کے بعض جرمن شاعروں نے بھی اسے قبول کیا اور وہاں یہ گیسل کے نام سے کئی بڑے شاعروں میں مقبول ہوئی۔ اور آج کل ہندوستان کی دوسری زبانوں میں بھی غزل لکھی جا رہی ہے۔ جس طرح غزل میں مضامین کی قید نہیں ہے، اسی طرح اشعار کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے۔ عام طور پر 5 اشعار سے 19 اشعار تک کی غزلیں ہوتی ہیں۔ لیکن کئی غزلوں میں اس سے زیادہ اشعار بھی ملتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ جس طرح غزل کے اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہے، اسی طرح مطلعوں کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے۔ اگر غزل میں دوسرا مطلع بھی ہو تو اس کو حسن مطلع یا زیب مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اس شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ غزل کا سب سے اچھا شعر بیت الغزل یا شاہ بیت کہلاتا ہے۔ جس غزل میں ردیف نہ ہو اور صرف قافیے ہوں، اس کو غیر مردف کہتے ہیں۔ وہ بحر اور ردیف و قافیہ جس کے لحاظ سے غزل کہی جاتی ہے، اسے غزل کی زمین کہتے ہیں۔ اردو غزل کی تاریخ لگ بھگ 400 سال پر پھیلی ہوئی ہے اور ان 4 صدیوں میں ہزاروں شاعروں نے اس صنف سخن میں طبع آزمائی کی ہے۔ قلی، قطب شاہ، ولی اور سراج اورنگ آبادی دکن کے نمائندہ غزل گو شاعر ہیں، جبکہ شمالی ہند میں فائز، حاتم اور ناجی نے صنف غزل کے آغاز و ارتقاء میں نمایاں کردار ادا کیا۔ میر تقی میر، میر درد، مصفی، آتش، مومن اور غالب اردو غزل کے اہم ترین شاعر شمار ہوتے ہیں۔ اردو میں نظم نگاری کی تحریک کے زیر اثر جب غزل کی مخالفت شروع ہوئی تو حضرت موہانی جیسے شاعروں نے اس صنف کا احیاء کر کے اس کی مقبولیت کو بحال کیا۔
دور جدید میں اقبال، فراق، فیض اور ناصر کاظمی کے بعد خلیل الرحمن اعظمی، بانی، شہریار، محمد علوی اور افتخار عارف نے غزل کو موضوع اور اسلوب کی سطح پر نئی تبدیلیوں سے ہمکنار کیا اور اسے جدید دور کی حیثیت سے متعارف کیا۔ جہاں تک ریاست جموں و کشمیر کا تعلق ہے، یہاں ایک الگ دبستان قائم ہوا ہے جسے اپنی امتیازی اعلیٰ شان کی وجہ سے اردو ادب کے اعلیٰ حلقوں میں قبولیت حاصل ہے۔ یہاں کے غزل گو شعراء میں رسا جاویدانی، شاہ حضور کشمیری، طلحہ انصاری، میر غلام رسول نازکی، شوریدہ کاشمیری، حامدی کاشمیری، حکیم منظور، عرش صحبائی، عابد مناوری اور شبیب رضوی نمائندہ حیثیت رکھتے ہیں۔ نئے غزل گو شعراء میں پرتھ پال سنگھ بیتاب، رفیق راز، رخسانہ جبین، شفق سوپوری، فرید پربتی، نذیر آزاد اور نکہت نظر قابل ذکر ہیں۔ تو بچوں، یہ تھی غزل پر مختصر نوٹ۔ تو اب ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے۔ اس میں غزل گوئی میں جن نمائندہ شاعروں کی غزلیں ہمارے سلیبس میں لگی ہوئی ہیں، ان میں سب سے پہلے ہیں میر تقی میر۔ تو ہم میر تقی میر کی حیات اور ان کی ادبی خدمات پر مختصر سا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ تو اس پر آپ کو مختصراً نوٹ امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے، اس لیے یہ ہمارے سلیبس کا ایک حصہ ہے، اور ان کی 3 غزلیں ہماری اس نصاب میں شامل ہیں۔ میر تقی میر، محمد تقی نام، میر تخلص 1722 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پردادا حجاز سے دکن آئے، وہاں سے آ کر احمد آباد گجرات میں قیام کیا، آخر اکبر آباد آگرہ میں مستقل سکونت اختیار کی۔ آپ کے والد کا نام محمد علی تھا، جو علی متقی کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ ایک صوفی منش بزرگ تھے۔ میر نے ابتدائی تعلیم اپنے والد اور سید امان اللہ سے حاصل کی، لیکن ابھی کم سن تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، اور اسی کم عمری میں روزی کی فکر دامنگیر ہوئی۔ آگرہ سے دلی چلے آئے اور کچھ عرصہ اپنے سوتیلے ماموں سراج الدین خان آرزو کے دامن تربیت میں پرورش پائی۔ اگرچہ خان آرزو کے یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکی، لیکن دہلی کا قیام ان کی شاعری کی پختگی اور عروج کا زمانہ ہے۔ غم روزگار اور غم عشق کے ناآسودہ جذبات نے ان کی شاعری کو خلوص و اثر کا پیکر اور عقلی غزل کا تاجدار بنا دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سلطنت مغلیہ کا چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ آئے دن کی خانہ جنگی اور طوائف الملوکی کی وجہ سے دہلی کے حالات ابتر ہو گئے تھے۔ بہت سے شعراء اور اہل قلم دہلی چھوڑ کر لکھنؤ جا رہے تھے۔
चुनाचे मीर भी नवाब आसफउद्दौला की दावत पर 1782 ईस्वी में लखनऊ चले आए। अगरचे दरबार से ताल्लुक़ ज़्यादा अरसा कायम न रह सका, फिर भी यहाँ मीर की बाकी ज़िंदगी निस्बतन आराम से गुजरी। 1810 ईस्वी में यहीं इंतकाल किया। मीर को उर्दू का बेहतरीन गज़लगो तस्लीम किया जाता है। मीर के बाद आने वाले हर बड़े शायर ने उनकी अज़मत का एतराफ़ किया है। रेख्ता कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है। मीर का कुलियात 6 दवावैन पर मुश्तमिल है। दवावैन दीवान की जमा है। गज़लों के अलावा कई मसनवियाँ और मरसिये भी लिखे हैं। उर्दू शुरा का सबसे पहला तज़किरा नुकात शुरा और खुद नोश्त ज़िक्र मीर भी उनकी यादगार हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थे मीर तकी मीर। इन पर एक मुख्तसर नोट हमने ये भी पढ़ लिया है। तो बच्चों, आज का सबक जो है हम गज़ल और मीर तकी मीर की हालात ज़िंदगी और उनकी अदबी खिदमत पर मुख्तसरन इसी पर मुश्तमिल रखेंगे। तो बच्चों, ये वीडियो जो मैं भेज रहा हूँ, आप इसको बार बार तैयार करने की कोशिश करें, बार बार पढ़ें, अपनी नोट बुक पर लिखें और अच्छी तरह से तैयारी करें, क्योंकि कोरोना की वजह से हमारी पढ़ाई बहुत ही मुतासर हो रही है। तो बच्चों, घर बैठे बैठे आप अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें और जहाँ से हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, एहतियात करते हुए आप अपनी पढ़ाई को हर कीमत पर ज़ाया ना होने दें, बल्कि इस वक्त को कीमती सरमाया समझकर आप अपनी पढ़ाई में जुटे रहें। तो इसी के साथ अस्सलामु अलैकुम।